الرحیم جب کشمیر میں کوئی نوجوان پتھر اٹھا کے بھارتی فوجی کو مارتا ہے تو اسے حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ جب فلسطین میں ایک ماں کے سامنے ایک باپ کے سامنے اس کے 10 سالہ لخت جگر پر اسرائیلی فوجی گولی چلاتا ہے یا بختربند گاڑی سے ان کو کچلتا ہے تو اس کو ہم حریت کی تحریک کہتے ہیں، آزادی کی تحریک کہتے ہیں، اور اس کو ہم اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کا حق ہے، وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنا قانون، عوام اپنا حق مانگ رہی ہے، عوام اپنا حق مانگنا چاہتی ہے، اس کو طاقت سے کچلا جا رہا ہے۔ لیکن جب اسی نوجوان کو پنجاب پولیس قتل کرتی ہے، اسٹریٹ فائر مارتی ہے، ان پر بختربند گاڑی چڑھا کر انہیں کچلتی ہے، ان کے سروں میں گولیاں مارتی ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں فائر مارتی ہے، اور جواب میں وہ اگر پتھر مارتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فسادی آ گئے۔ 1953 میں آپ کے جب خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور میں سکندر مرزا نے پاکستان بننے کے 5 یا 6 سال بعد کہا کہ میں 10 سے 15 ملاؤں کو پھانسی دوں گا اور مجھے فائرنگ کرو اور بتاؤ کہ کہاں کہاں، مجھے یہ نہ بتاؤ کہاں مظاہرے ہو رہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ مرے۔ وہ سکندر مرزا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر باہر کتے کی موت مرا، اور ایران میں آج جا کے دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے، اور اس کی قبر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ مشرف نے جب لال مسجد کو مار رہا تھا تو اس نے کہا میں سب ختم کر دوں گا، تہس نہس کر دوں گا، نہ کوئی ملا باقی رہے گا، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ یہ مذہبی پنڈت باقی رہیں گے۔ اس کے یہ الفاظ تھے۔ آج مشرف غدار کو عدالت نے پھانسی ڈی چوک پہ لٹکانے کا حکم دیا ہے، اور وہ بزدل، وہ بے غیرت آج چھپا بیٹھا ہے، اور حکومت پاکستان اس کو واپس نہیں لا سکتی کیونکہ ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں، یہ بھی اسی کے اتحادی ہیں۔ فواد چودھری ٹویٹ کر کے ملکہ برطانیہ سے 100 سال بعد کہتا ہے کہ سانحہ جلیانوالہ پہ معافی مانگ۔ وہ فواد چودھری تو کس منہ سے کہتا ہے؟ وہاں اگر ملکہ برطانیہ کے پالتوؤں نے فائر کی اور بمباری کی گجرانوالہ پہ، پنجابیوں پہ، تو یہاں جو تو نے پنجابیوں کے سروں میں گولیاں ماری ہیں، یہاں جو تو نے پنجابی بچے جو ہے خون سے نہلا دیے، 70 سال کے بابے کو قتل کر دیا، یہ لاشیں، یہ جنازے، ان کو کس طرح سے جسٹیفائی کرے گا؟ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تو تم نے منہ تک چھپایا ہوا تھا، تمہاری شکلوں پہ اتنی لعنت برس رہی تھی۔ یہ جو ٹائم بم تم لوگ رکھ چکے ہو یہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ عمران خان، شیخ رشید، فواد چودھری، یہ تینوں اپنا سامان اپنی قبر کھود چکے۔ کیا کہتے ہو طاقت سے کچل دو گے؟ تم سے پہلے کئی آئے، کئی چلے گئے، یہ تو کربلا سے اٹھاؤ اب تک لگا ہوا ہے۔ یہ طاقت سے نہیں کچلے جاتے، یہ ریاستی جبر سے نہیں کچلے جاتے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پابندی ٹھیک ہے، ان کو وہ پولیس والوں کو پانی پلانا نظر نہیں آتا، ان کو وہ پولیس والوں کو جو ہے نا ویلکم کرنا پشاور کے دھرنے میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، جو پولیس والا گولی مارے، کلاشنکوف سے یوں سیدھا فائر مارے، اس کو پھول پیش کریں۔ کیوں دوغلے پیمانے کرتے ہو؟ تمہاری امن کمیٹی، تمہاری ANP، تمہارے کراچی کی قتل و غارت گری، تمہاری لوگوں کے کانوں میں ایلفیاں ڈالنا، تمہاری پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ گینگسٹر ذوالفقار مرزا، کلاشنکوفیں، اس کے باوجود فہمیدہ مرزا حکومت میں، MQM کی بوری بند لاشیں، اس کے باوجود اس پہ پابندی نہ لگی۔ یہاں 5 گھنٹے میں سمری بھی تیار ہوئی، کابینہ کو بھی بھیجی، کابینہ نے منظور بھی کر دی، اور دوسری طرف فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کارٹونز بنائے، خاکے شائع کیے سرکاری سطح پہ۔ اس سے تم احتجاج نہیں کر سکتے۔ تم کلبھوشن کو پروٹوکول دیتے ہو، تم ابھی نندن کو پروٹوکول دیتے ہو جو پاکستانیوں پر بم گراتے آیا، جہاز سے پاکستانیوں کو قتل کرنے آیا، اس کو سیلوٹ مار کے تم یوں رخصت کرتے ہو، اور تم پاکستانی جو محمد رسول اللہ کے نام پر نکلے ان کو گولیاں مار رہے ہو۔ انہوں نے شیل کھا کے روزے رکھے، یہ جو لاشیں اٹھی ہیں، یہ جنہوں نے جنت میں افطاریاں کی ہیں، مجھے یہ بتاؤ یہ تمہارے گلے نہیں پڑیں گی؟ تم اگر سمجھ رہے ہو تم نے طاقت سے کچل دیا، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ کر رکھیں، عمران خان اپنی قبر کھود چکا ہے، وہ تو برباد ہوگا، لیکن اس سازش میں جو پس پردہ سامنے ظاہراً خفیہ اعلانیہ لوگ تھے، یہ خون ان کے سر ہے، اور روز محشر، اور یہ جو جتنے لبرل سیکولر، یہ روز محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے محرومی تمہاری سیاسی پارٹیوں کے لیے، تمہارے ذاتی مفادات کے لیے، PDM تے فلانا تے یہ اتحاد تو وہ اتحاد، محمد رسول اللہ کے لیے تم نہیں نکلے۔ تم سب مجرم ہو، جس نے حمایت نہیں کی، جس نے آنکھیں چرائی، جس نے تمسخر اڑایا، جو فرانس کا حامی ہے یقیناً وہ حرامی ہے، اور یہ وقت بتائے گا، اور انشاءاللہ جلد اسٹریٹجی آنے والی ہے۔ گھبرائیں نہیں ساتھی، یہ جو جنازے اٹھیں، یہ جو خون گر جاتا ہے نا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ 100 سال بعد بھی ان کے گلے کی ہڈی بنا رہتا ہے۔ میری بات لکھ لیں، میرے الفاظ نوٹ کر لیں کہ یہ ٹائم بم
حکومت اپنے اس میں رکھ چکی ہے، اور یہ جب پھٹے گا تو ان سب کے پرخچے اڑا دے گا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور کراچی کے دھرنوں میں عارف الوی کا پولیس والوں کو مارنا، عمران خان کا دھمکیاں، پولیس والوں کو پھانسیاں دینا، ناظر تقوی، امین شہیدی، شہنشاہ نقوی کے ان دھمکیوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ان پر پابندی نہیں لگائی، اور ان مظلوم بیچارے غریب لوگوں پہ پابندی لگا دی۔ لاکھ دی لعنت پوری کابینہ تے میری طرفوں۔ جزاک اللہ۔